کیا ایران نے اسرائیل اور امریکہ کا چیک میٹ پلٹ دیا ہے؟ اسرائیل، یو ایس اے اور ایران کی جنگ کبھی بھی برابر کی جنگ نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ یہ بات ساری دنیا کے سامنے تھی کہ ایک طرف دنیا کا سپر پاور امریکہ اور اس کا حامی اسرائیل کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران جو کئی دہائیوں سے انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا کر رہا ہے، جس کی پوری اکانومی بھی کریش کر چکی ہے۔ سب سے بڑا ایران کو شوق اس وقت لگا جب ایران کے سپریم لیڈر اور بڑی قیادتوں کی موت کی خبر سامنے آئی۔ اب پوری دنیا ہی سمجھ رہی تھی کہ ایران اب پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is in fact dead. Iranian officials are still saying that is not true. صہیونی اور امریکن میڈیا چلا چلا کر بیان دے رہا تھا کہ یہ تو ایک چیک میٹ تھا جو صرف پہلے ہی داؤ میں ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو بیٹل فیلڈ سے خبریں آ رہی ہیں ان میں پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ ایران ابھی تک ہارا نہیں ہے۔ امریکہ کے فائٹر جیٹس آسمان سے راکھ کا ڈھیر بن کر گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نیوز تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے نیتن یاہو کے گھر اور آفس پر بھی میزائل دے مارے ہیں۔ تمام مڈل ایسٹ کنٹریز جو کھل کر امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے ان پر بھی ایران کی طرف سے خوب میزائل برس رہے ہیں۔ ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں موجود یو ایس ملٹری بیسز کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا ہے۔ یو ایس ملٹری ان بیسز کو چھوڑ کر دھم دبا کر بھاگ نکلی ہے۔ ناظرین، 28 فروری 2026 کو جب اسرائیل اور امریکہ ایپک فری آپریشن کا آغاز کرتا ہے تو پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ ایران کا وجود اب کچھ ہی دیر کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ خبریں آ رہی تھی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور دوسری بڑی قیادت کو اسرائیل اور یو ایس نے صرف ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اور ٹرمپ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب ایران کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ اب لڑنے والا کوئی بچا ہی نہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کے بیانات بھی آ رہے تھے کہ ایران کی فوج اب لڑنا نہیں چاہتی اور ایران کے ریولیوشنری گارڈز اب لڑیں مت اور سرنڈر کر دیں، ہم ایران کی گورنمنٹ بدلیں گے اور آل از ویل ہو جائے گا۔ اسرائیل کی طرف سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ ایران اب تاش کے پتوں کی طرح گر چکا ہے۔ جس وقت ساری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ ایران اب ختم ہو چکا ہے، وہیں سے ایران نے اپنے لیڈر کی شہادت کو اپنا ہتھیار بنایا اور ڈو اور ڈائی کا فارمولا لگاتے ہوئے ایسا پلٹ وار کیا جس نے پوری دنیا کے داووں کو شوک کر کے رکھ دیا۔ ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں یو ایس ملٹری بیسز کو اپنے جدید میزائلوں اور ڈرونز سے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کئی امریکن فوجی بھی مارے گئے، جو بچے وہ بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ رہی بات اسرائیل کی تو ایران نے سینکڑوں جدید میزائل اسرائیل کی طرف داغے اور اسرائیل کو خوب جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کے اس بڑے حملے میں اسرائیل کی ایئر بیسز اور کئی اہم مقامات دھوئیں کے بادلوں میں بدل چکے ہیں۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کے گھر اور آفس کو جدید بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ایران نے پورے اسرائیل کی عوام کو فوراً سے پہلے اسرائیل خالی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، جس کی وجہ سے پورے اسرائیل کی عوام زیر زمین بنکرز میں چھپ رہی ہے۔ اس وار میں یو ایس اے کو بھی حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پہلے مڈل ایسٹ میں موجود تمام ملٹری بیسز کی تباہی اور پھر کویت میں 3 F-15 امریکہ کے جدید فائٹر جیٹس جن کو ایران نے مار گرایا ہے۔ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کویتی ایئر ڈیفنس میں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ایران اس میں بھی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن اتنے بڑے سپر پاور کنٹری کے فائٹر جیٹس کا گرنا امریکہ کی ہوائی طاقت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ خامنئی جو ایران کا چہرہ اور سر تھے، اگر اس سر کو کاٹ دیا جائے تو باقی سارا جسم بے جان ہو جائے گا۔ لیکن ایران نے اس کہاوت کو الٹا کر دکھایا اور ایسا پلٹ کر وار کیا کہ پوری دنیا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
ईरान ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर एक सर कट जाए तो सैकड़ों नए पैदा हो जाते हैं और यही गैरतमंद कौमों का ईमान होता है। अब ईरान की नई लीडरशिप की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं कि हम दुनिया को ऐसे ऐसे वेपन्स मुतारफ करवाएंगे जो कभी फिल्मों में भी नहीं देखे गए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस वार का एंड कितना भयानक होगा, मगर मौजूदा सूरत हाल से तो पूरी दुनिया को वाज़ेह हो चुका है कि ईरान का पलड़ा चारों तरफ से भारी है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।